رات کو اچانک بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری سن لیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ سائنس بھی یہ باتیں جان کر حیران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اللہ کی برکت کے پیارے اور معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سو نہیں پاتے اور رات کو بار بار آنکھیں کھلتے رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی آنکھ رات کو نہ کھلتی ہو، پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی رات کو کروٹ نکالنے پر آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی برا خواب دیکھنے کے بعد اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اسی ٹائم ہم اچانک بیدار ہو گئے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا، لیکن ہم نے شاید اس پر بھی غور نہیں کیا۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے۔ اس وقت تمہیں کون جگائے گا؟ رات کے اس خاص وقت میں وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بلاتی ہے؟ آپ کو اب بار بار کون جگا رہا ہے؟ آج ہم آپ کو اس کے ریزن بتاتے ہیں۔ پہلے اسلام اور پھر سائنس کے روز رویے سے توجہ فرمائیں گے۔ اسلام کے مطابق رات کو اچانک آپ کی آنکھیں کیوں کھل جاتی ہیں؟ وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بغیر مدد کے سبحان اللہ کہیں گے۔ دوستو، دنیا کے ہر امیر غریب، اچھے اور برے کی قدرت کے قوانین کے تحت کسی نہ کسی قسم کی دکھ، تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا پریشانیوں اور غموں کی عام جگہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو کچھ اپنے مال کے ضائع ہونے سے غمگین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کی غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کی کسی پریشانی کی سوچوں میں ہی سو جاتا ہے، اور ان ذہنی مسائل کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ رات کی ایک خاص حصے وقت یعنی رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے، اور اگر گرمیوں میں یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا ایسے کیوں ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث شریف کی روشنی میں ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر ہم آپ کو جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی کی تمام خوشیاں مل جائے گی۔ دوستو، یہ کہیں بیماری کی علامت نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ میری آنکھ بار بار ایک خاص وقت میں کھل رہی ہے، بلکہ یہ خوشی نصیبی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کی بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کے خالق اللہ آپ کو بلاتے ہیں۔ اسلامک چینل پہ آپ کو یہ پیارے ناظرین، یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دیں۔ حدیث شریف میں سنیے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان پر اترتا ہے، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دے دوں گا، اور جو چاہے گا مجھ سے وہ معافی طلب کر سکے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ، سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ بلاتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگنے میں اسی وہی دوں گا جو وہ چاہے گا، مجھ سے وہ کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو نماز پڑھتا ہے میں اس کی دعا فجر کے طلوع ہونے تک قبول کرتا ہوں۔ دوستوں، ان دونوں حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کی قیمتی وقت کا اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ وقت کتنا اہم ہے، کتنا مقدس وقت ہوتا ہے جب ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے۔ اسی وقت تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اسی لیے اگر آپ کے 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلیں تو فوراً اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات پر عمل کریں۔ ہم اللہ کو
اس احکامات کے سائنسی فائدے بھی بتائیں گے کہ کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کے رہنمائی کریں اور انہیں سیدھی راستے پر۔ سیدنا عبداللہ بن مساحت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت میں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی وضاحت بھی کریں، اور اگر کوئی بھی چیز دیکھیں جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کرے کسی سے نہ کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگے، اسی لیے وہ ایسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر دوست بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وضاحتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے یاد رکھیں کہ بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، اور اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایت پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہے مانگنا ہے مانگ لو، قلبی سکون کی دعا، رزق کے لیے دعا، شادی کے لیے، حج کی دعا، اولاد کے لیے ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے میں دل نہ کریں تو پہلی مبارک حدیث پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور اس مقصد اور بخشنے والے رحمات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے، انسان جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہنچے اور اسے انجام دے دے۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ ناظرین محترمہ، ہر چیز کی پیدائش اور افزائش کے ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی نظر آتی ہے، اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کے بہار کا موسم ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہوں، اپنے رب سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے تاب میں ہے، اب بے تاب ہوتا ہے۔ اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنسی نظریات نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیق کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فائدے ہیں۔ نماز سے جسم کے تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، اسی لیے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا، آج سائنس اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہو اور اللہ کے پکار پر سوئے رہیں تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیں، وضو کرو اور تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ اور پاک ہو جاؤ، اور چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے اور یہ دعا کا بہترین موقع ہے۔ اور جیسا بھی ہو، ایک مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا انتخاب کرے، اس عمل سے اللہ اپنے قرب کے شرف بخشتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اسے موقع پر خوب دعا کریں اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور ہماری ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، سننے کے لیے جس کے نام ہے اللہ کی برکت، تو سبسکرائب ضرور کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا کرتے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو اس چیز کا پتہ لگ سکے۔ اللہ حافظ۔